السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، ارادہ تو یہی تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ 10 محرم کی مناسبت سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی مناقب، ان کی شان بیان کی جائے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 پھولوں کی ہی گفتگو ہو۔ حضرات ذی وقار، اسلام ہمیں افراط و تفریط کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا کہ کسی کی اتنی شان بیان کرو کہ بیان کرتے کرتے اسے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دو، اور اسلام ہمیں اس بات کا بھی درس نہیں دیتا کہ کسی کی شان میں اس قدر تنقیص کر دو کہ اس کی قدر، اس کی منزلت ہی ختم ہو جائے، بلکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اور جن کاموں کا تمہیں شریعت نے حکم دیا ہے صرف اسی کی روشنی کے اندر اور اسی کے حد میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو کرو۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جن 2 نواسوں کو دنیا کے اندر اپنا پھول قرار دیا ہے، ان 2 پھولوں میں سے ایک کا تذکرہ تو کر دیا جاتا ہے لیکن دوسرے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر بھی ایک تعصب کی آڑ ہے جس کی وجہ سے ایک پھول کو بیان کر دیا جاتا ہے اور دوسرا پھول چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ جو صحیح العقیدہ اور صحیح معنوں میں مومنین ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں پھولوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات کے اندر ہم سب سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مشترکہ فضائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نواسے جن کے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے نانا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے شرف کے اندر اور ان کے مقام و مرتبہ کے اندر بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دونوں نواسہ رسول ہیں اور صحابی رسول ہیں، اس سے بڑا شرف اور مقام و مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے، سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے پیٹوں کے اندر جو چیز داخل کی تھی وہ اپنا لعاب دہن تھا، جسے گٹی کی شکل کہا جاتا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے کھجور کو چبایا اور چبانے کے بعد وہ کھجور کا حصہ ان دونوں پھولوں کے منہ میں رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں بچے ہوتے تھے تو وہ بچے اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتے اور یہ عرض کر دیتے، اللہ کے رسول ان کو گڈی دے دیجیے۔ جی ہم اپنی زبان میں گڑتی کہتے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو نیک لوگوں سے گٹی دلوانی چاہیے، کیونکہ گٹی کا انسان کی زندگی کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو،
اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، عالم ہو، باعمل ہو، ایسے لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مناقب سنتے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھی، یعنی جو آدمی پہلی نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، تو اس کے لیے شاید فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور تو اس سے محبت کر جو حسن سے محبت کرتا۔ اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں بھی حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا اور مجھے بازار میں لے بنو کینکا کے بازار میں، وہاں پہ کوئی کام تھا، اس کام کو مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد نبوی میں آ گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ننھا حسن کدھر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، آپ علیہ السلام نے حضرت حسن کو پکڑا، اپنی گود میں لٹا لیا اور پیار اور محبت کے ساتھ حضرت حسن کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا دیا اور بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح اقرا بن حابس بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ حضرت حسن کا بوسہ لے رہے تھے اور ان سے محبت اور شفقت والا معاملہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا، اقرا بن حابس کہتے ہیں میں نے کہا، اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی 10 میں سے ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو پھر میں کیا کروں؟ پتہ چلا بچوں سے محبت کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا چاہیے، ان کو بچہ بچہ کہہ کے ہر معاملے میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے آپ بچوں کو سلام کہا کرتے، اپنے تو اپنے، آپ بیگانوں کے بچوں کو بھی سلام کہا کرتے۔ اور آج ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کو سلام کیا کہنا ہے، بڑوں کو سلام کیا کہنا ہے، ہم اپنے بچوں کو سلام نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ان کو کون سا کوئی اس بات کی علم ہے یا اس بات کی سمجھ ہے۔ بچوں کے اندر ایک احساس اور ولولہ، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم بھی آنے والے وقت میں اس معاشرے کا فرد بننے والے ہو اور اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی اور عزت بڑھانے کے لیے ان کو سلام کہنا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھسٹتے ہوئے بھی بچے تھے تو آپ علیہ السلام کی گود میں آ گئے، آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر چڑھ گئے اور پیشاب کر دیا۔ صحابہ کہنے لگے ہم اٹھے کہ ہم پکڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا
اس کو چھوڑ دو. بچے کو ڈانٹا نہیں, یہ نہیں کہا کہ یہ کیا معاملہ بن چکا ہے, بلکہ آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس جگہ سے پیشاب کو دھو دیا. اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے. ہم جو بھولے نہیں سماتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بڑے مہنگے ترین ہیں, بچوں سے تھوڑی سی کوئی گندگی کپڑوں کو لگ جائے اور بچوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی بچوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے, بچوں سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے. یہ کپڑے تو آنے جانے ہیں, بیر بن جائیں گے, لیکن بچے کہاں سے ملیں گے؟ اس لیے اگر بچے کپڑے خراب کر دیتے ہیں تو شکر کیا کریں کہ اللہ نے خراب کرنے والے پیدا کیے ہوئے ہیں. اگر نہ پوچھیے ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نرینہ اولاد نہیں, جن کے پاس یہ میوہ نہیں ہے, اس کی قدر کیجیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ حسن سے ضرور محبت کرے گا. لیکن افسوس کا مقام ہے, جیسا میں نے شروع میں عرض کیا, کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مناقب تو بیان کر دیے جاتے ہیں, لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے. اسی طرح زہیر بن اکمر کا بیان ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے, ازد قبیلے کا ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی محبت کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین المسلمین. یہ میرا بیٹا میرا سردار ہے, یہ میرا بیٹا امت کا قوم کا سردار ہوگا کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تقریباً 70,000 کے قریب لوگ تھے جو آپ کی بیعت کے لیے تیار تھے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی جائے تو اس سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی اور فساد سے مسلمان بچ جائیں گے. لہذا انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی شرط کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر کے مسلمانوں کو بہت بڑی خون ریزی سے بچا لیا. جبکہ اس سے پہلے جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات پیش آ چکے تھے جس میں جلیل القدر صحابہ کسی دوسرے کی سازش کی وجہ سے شہید ہو چکے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور اسی صلح کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. کہ معاویہ سے آئی صلح کی تو کی کیوں ہے, اور یہی وہ پوائنٹ ہے اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل بیان نہیں کیے جاتے. اب آئیے اس بات کی طرف, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے نانا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں ایک گری پڑی کھجور ملی, میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی. آپ علیہ السلام نے کھجور نکال کر پھینک دی اور فرمایا ہو سکتا ہے یہ صدقہ ہو, اور صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں. اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرمائے. اسی طرح یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کی دعوت پر آپ کے گھر میں تشریف لے کے گئے. آپ علیہ السلام نے باہر گلی میں دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بچوں کے ساتھ گلی کے اندر کھیل رہے ہیں. اب آپ علیہ السلام نے حضرت حسین کو پکڑنا چاہا تو حضرت حسین آگے آگے بھاگنا شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام مسکرا دیے.
پھر آپ علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جو شخص حسین سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرے. والحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا. 3 باتیں آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمائی. لہذا ہمارا مسلمانوں کا یہ اعلان ہے کہ ہم حسن سے بھی محبت کرتے ہیں اور حسین سے بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہمیں اللہ سے امید ہے ہم آپ علیہ السلام کے ان نواسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنتی مہمان ہیں. آپ نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلينظر الى الحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اے میرے صحابہ، تم میں سے جو کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی نشانی سنائی. اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ سے یہ بیان کرنے لگے کہ میرے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کے ایڈوانس اس بات کی خبر دے دی ہے کہ آپ کے اس نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے فرشتے نے کہا اگر آپ کہیں تو میں وہ مٹی بھی آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں جہاں پہ حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اس بات کی خبر دے دی گئی. اسی طرح اب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشترکہ فضائل یہ تو تھے الگ الگ. اب وہ روایات جن کے اندر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دونوں کا اکٹھا ذکر ہے وہ بیان کرنا مناسب سمجھوں گا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی آپ علیہ السلام صبح کے وقت نکلے اور آپ کے کندھوں کے اوپر ایک چادر تھی جو کالے رنگ کی تھی. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنی چادر میں چھپا دیا. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا اور اللہ سے کہا اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت میں سے بیویاں خارج نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض لوگ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں صرف یہ حضرات ہی شامل ہیں، حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہی اہل بیت میں سے ہیں، باقی کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے. جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. قرآن مجید کے اندر جہاں بھی 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں. اور آپ علیہ السلام کی اہل بیت میں بیویاں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. لہذا جو ان کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور صحیح احادیث کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور آپ علیہ السلام کی پشت پہ چڑھ گئے. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے اور وہ آپ کی پشت پہ بیٹھ گئے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس قدر لمبا سجدہ کر دیا، اس قدر لمبا سجدہ کر دیا کہ میرے دل میں کھٹکا پیدا ہو گیا کہ خدا نہ خاصہ اللہ کے رسول کو کچھ ہو گیا ہے. میں نے سجدے کی حالت میں سر اٹھایا تو دیکھا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پشت پہ بیٹھے ہوئے، اور میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا. جب نماز سے سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے اوپر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے یہ دونوں بیٹے میری پشت پہ چڑھے ہوئے تھے
اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو سجدے کی حالت میں جب اٹھوں تو یہ گر جائیں، ان کو چوٹ لگ جائے، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ اپنی خواہش پوری کر لیں، جب ان کا جی بھر جائے گا اتر جائیں گے پھر میں سجدے سے اٹھ جاؤں گا۔ اس قدر محبت اور اس قدر والہانہ محبت اپنے نواسوں کے ساتھ۔ یہاں سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ننہال کو اپنے بچوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں آنی چاہیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خود عقیقہ کیا ہے، اور ہمیں اس بات کا درس دے دیا کہ لازمی نہیں کہ ماں باپ ہی بچے کا عقیقہ کریں، جس کے پاس گنجائش ہو، چچا کے پاس، تائی کے پاس، نانے کے پاس، دادے کے پاس، جس کے اندر ہمت ہے اور وہ شوق سے کرنا چاہے تو وہ اس سنت کے اوپر عمل کر سکتا ہے اور عقیقے کی سنت کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں درس دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دن جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کرتے پہنے ہوئے ہیں اور ان کرتوں کی لمبائی کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے گر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ درمیان میں چھوڑا، ان بچوں کو اٹھایا، اپنے پاس لے آئے اور کہا صدق ربنا عز وجل، ہمارے خالق و مالک نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس کر دیا۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں کسی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کی چادر میں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہے۔ جب میں نے کام اپنا پورا کر لیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول اس چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں میرے دو پھول ہیں، حسن اور حسین، اور فرمایا اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اسی طرح حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حرم کے اندر بیت اللہ میں ایک عراقی نے کسی کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر حرم کے اندر کسی مکھی کو مار دیا جائے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ان عراقی، ان کو اللہ غارت کرے، کیسے ظالم لوگ ہیں یہ، مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کتنا گناہ ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا اس وقت ان کو خیال نہ آیا۔ کتنی بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، اس وقت ان کو خیال نہ آیا کہ نبی کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں، اور آج ایک مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ حرم کے اندر اگر مکھی کو مار دیا جائے تو اس کا گناہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرات کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کل قیامت کے دن جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرات ذی وقار، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ان دونوں نواسوں کو اس قدر مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ اس کا جواب انشاءاللہ دوسرے خطبے میں دیتا ہوں، اور یہ جاننا از حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کما حق ہو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اسی محبت کے پیش نظر اللہ ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔